بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دو آیات میں ہم نے سرسری سا جائزہ لے لیا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بے جا سوال کرنا یہ بھی ایک طرح سے انسان کو گستاخی کے زمرے میں لے جاتا ہے، یعنی ایسی چیزیں کہ جو فرضی نوعیت کی ہوں ان کی طرف لے جانا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کو اذیت دینا۔ اس لیے اس طرح کی تمام آیات جن میں شائبہ بھی گستاخی کا ہو، جیسے ہم نے رائنا لفظ کے تحت چند مضامین دیکھے، تو شائبہ بھی ہو جہاں پہ تو وہاں اللہ رب العزت خود اس کا جواب دیتا ہے، اور وہ جواب جن لوگوں کو دیا جاتا ہے اس فطرت کے، اس نہج کے اور اس شیپ کے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، تو ان پر وہ آیات کا اطلاق جو اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا وہ ہوتا رہے گا، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب کی شان کا دفاع کرتا رہے گا ہمیشہ اس طرح کی آیات کما سئلہ کے تحت، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر۔ اب اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سوال پوچھنے کے بعد پھر فرض ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اس میں قطعاً یہ بھی نہیں ہے، اس کو الٹ معنی میں نہ لیجئے گا، صرف سمجھانے کے لیے، آسانی کے لیے بتا رہا ہوں۔ ہمیں نماز میں کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور ہم پڑھتے جا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پر اس چیز کا پوچھنا واجب ہے، یعنی دین کی بنیادی چیزوں کے متعلق علم ہونا یہ فرائض میں سے ہے ایک مسلمان کی، تو اس کو دین کی بنیادی چیزوں کے بارے میں علم ضرور ہو۔ بالفرض اگر اسے بنیادی چیزوں کے بارے میں معلوم ہے لیکن تھوڑی سی جو ایڈوانس ہیں اس سے، یعنی نیکسٹ لیول کی، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، وہ پوچھے گا تو وہ اس پر فرض ہو جائے گی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کو آپ نے الٹ معنی میں نہیں لینا کہ ہمیں کچھ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں ایڈ کروانا، ایسی چیزیں اس میں دینا، جیسے وہ مثال کے طور پہ سمجھایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، کہہ دیا تھا گائے ذبح کر لو تو کر لیتے بھائی، نہیں وہ ہم پر رنگ واضح کرے، اللہ ہمیں بتائے کہاں ہے، وہ کیسی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، کیسی کیسی کے چکر میں، اور پھر اسی طرح سے تو طور پہ جانا ہے، جی کتاب چاہیے، ہمیں بات کرنی ہے اللہ سے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہم ہمارے لیے وہ سبزیاں اگائے، ہمارے لیے گیہوں اگائے، اور کیا کیا کچھ کرے، تو وہ سارا کچھ تو ان ساری چیزوں سے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ نبوت میں گستاخی تصور کی جاتی ہے، اور گستاخی کی سزا اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں پھر ان کی روک کے ذریعے سے دیتا ہے، جیسے اس میں فرمایا ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان، بڑی ہی سخت قسم کی وعید پھر اس میں دی۔ اب اس میں آگے چلتے ہیں، ود کثیر من اہل الکتاب، اس میں جو مضمون ہے جس کے متعلق میں خاص طور پہ سمجھانا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا چیزیں، وہ چیز ہے یہاں پر حسدن کا ذکر ہوا، یعنی یہ کہا کہ بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں۔ کیوں لوٹا دیں؟ اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں حسد تھا۔ حسد کس بات کا تھا؟ وہ میں نے بتایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا حسد تھا۔ ایک نعمت تھی جو ان کے ہاں نہیں آئی، بنی اسرائیل کے ہاں نہیں آئی، ان میں نہیں آئی، یہ حسد تھا۔ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ آئے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، ان میں سے نہیں آئے، یہ حسد تھا۔ اس سے جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے، ایک تو حاسد ہونا اللہ کی نعمت پر، اس کے متعلق ہم آج گفتگو بھی اسی پر کریں گے، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ حسد کہتے کس کو ہیں، جو تعریف ہے وہ اگر لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ صاحب نعمت کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، یعنی اگر کسی کو اللہ رب العزت نے کوئی اپنی نعمت عطا کی ہے تو اس کے متعلق یہ
ذہن میں آنا، یہ دل میں آنا اور یہ خیال وارد ہونا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے۔ اتنی سی تعریف اس کی، لیکن اس کا نقصان کیا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو اور گھاس کو کھا جاتی ہے۔ اتنی بڑی یہ چیز ہے، یعنی نقصان دہ۔ دیکھنے میں ایک چھوٹی سی ہے، کوئی عمل نہیں کرنا کسی نے، ہاں اس کے درجات ہیں، آگے پڑھیں گے عمل کی صورت میں بھی، لیکن صرف اتنا سوچنے سے کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی، اب وہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، صرف اتنا سوچنا کیا کرتا ہے؟ آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کس طرح کھا جاتا ہے؟ جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ پھر اسی طرح سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں احسان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ کسی کو کچھ دینا، اور دینا اس کے حق سے بڑھ کر، یہ احسان ہے۔ ایک تو ہے کسی کا حق، وہ تو ہوا حق، لیکن اس حق سے بڑھ کے کسی کو کچھ دینا، وہ ہے احسان۔ اور احسان اور حسد یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ حسد کس کا متضاد ہے؟ احسان کا۔ حسد میں کوئی چیز چھن جانے، کوئی چیز دور ہو جانے، کسی نعمت سے محروم ہو جانے کا کانسیپٹ ہے، اور احسان میں کوئی چیز دے دینے، کسی چیز پر صرف اپنا ہی تسلط اور اپنا ہی اس پر حکم نہیں چلانا، بلکہ اس چیز کو کسی اور کو دینا ہے، اور اس کے حق سے بڑھ کے دینا ہے، وہ احسان ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل شخص کون ہے؟ بات سنیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو مخموم القلب ہو اور راست گو ہو۔ صحابہ نے کہا راست گو تو ہم جانتے ہیں، مطلب مخموم القلب کا کیا مطلب ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، آپ نے فرمایا جو شخص متقی ہو، صاف دل ہو، اس نے کوئی گناہ اور سرکشی نہ کی ہو، وہ کسی سے کینہ رکھتا ہو، نہ حسد کرتا ہو، کینہ رکھتا ہو اور نہ حسد کرتا ہو، اس یعنی اس کو پھر حسد کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ احادیث مبارکہ کے ذریعے سے صریحاً اس کے ایک اتنے بڑے یعنی نقصان دہ چیز ہونا اور اتنی وعیدیں اس کے متعلق ہمیں ملی ہیں، لیکن بدقسمتی سے معاشرہ اس کے بالکل الٹ چل رہا ہے۔ یعنی اگر 110% ہم کہیں تو بھی شاید یہ مبالغہ نہ ہوگا، حقیقت ہوگی کہ ایسا ہی معاشرہ چل رہا ہے۔ ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، پھر اسی طرح سے اس سے اوپر رشتہ داروں کے ساتھ، اور پھر معاشرے میں دیگر لوگوں کے ساتھ، کاروبار میں دوسرے کے کاروبار کے ساتھ، کیا کچھ ہم سوچتے نہیں ہیں، کیا کچھ کرتے نہیں ہیں۔ جو جادو کا ٹاپک گزرا تھا پیچھے، اس میں سے ایک ڈائمینشن یہ بھی ہے، ٹونے کرواتے ہیں، جادو کرواتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ چیز بیسیکلی اس کی بیس جو ہے وہ حسد ہے، اور حسد اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا ہے۔ اب چند چیزیں میں اس کے مراتب کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے 4، یعنی اس کو آپ درجات میں تقسیم کر لیں، 4 اس کے مرتبے ہیں، 4 اس کی سطحیں ہیں، یعنی سب سے زیادہ حسد نقصان دہ یا سب سے اعلیٰ سٹیج اس کی کون سی ہے، پھر اس سے لو کون سی ہے، اس سے لو کون سی ہے۔ ٹھیک، سب سے پہلی یہ یاد رکھیں کہ کسی شخص میں کوئی نعمت دیکھ کر
انسان یہ چاہے کہ خواہ اس کو وہ نعمت نہ ملے لیکن اس شخص سے زائل ہو جائے، یعنی یہ تمنا کرنا کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، اس کو کہنا، اس میں کہنا یہ کہ مجھے بے شک یہ چیز نہ ملے لیکن اس کے پاس سے یہ چیز چلی جائے اور چھن جائے، اس کے پاس سے یہ چیز چھن جائے، یہ بات دراصل سب سے بڑی ہے حسد کی طرف لے کے جانے والی۔ یہ سوچ اور یہ گمان اور یہ فکر حسد کی طرف سب سے زیادہ لے کے جانے والی، اور یہ اس کی انتہائی صورت ہوتی ہے حسد کی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص سے وہ نعمت زائل ہو جانا اس کا، اور اس کو مل جانا، یعنی کوئی انسان یہ خواہش کرے کہ جو کوئی نعمت کسی دوسرے شخص کے پاس ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس سے وہ چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ ایک دوسرا یعنی کہہ لیں درجہ ہے، اس کا دوسرا رتبہ ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ بعینی ہی اس نعمت کی خواہش نہ کرے بلکہ یہ چاہے کہ اس کو بھی اس جیسی نعمت مل جائے، اس جیسی نعمت مل جائے، اور اگر اس کو ایسی نعمت نہ ملے تو وہ دوسرے شخص سے وہ نعمت زائل ہو جائے تاکہ دونوں میں فرق نہ رہے، یعنی وہ برابر اور ایک ہی سٹیج پہ آ جائیں۔ یہ ایک تیسرا درجہ ہے، اس کو بھی لکھ لیں۔ چوتھا درجہ، اس میں کہا جاتا ہے یہ تھوڑا مباح ہے، یعنی اس میں ایک رشک کی کیفیت ہے کہ اس کو یعنی کسی کو نعمت ملی، اس جیسی نعمت مل جائے لیکن اگر اس کو نہ ملے تو دوسرے شخص سے زائل نہ ہو، یعنی نعمت کسی کے پاس دیکھے اور یہ نہ کہے کہ اس سے زائل ہو بلکہ یہ کہے کہ اس جیسی مجھے مل جائے۔ اس صورت کو علماء نے کہا ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ مباح ہے، اور اخروی جو نعمتیں ملنی ہیں ان کے بارے میں ایسا گمان رکھنا یہ ایک احسن عمل ہے، یہ مستحسن ہے، یعنی یہ ایک اچھا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ چاہیں کہ ہمیں قیامت کے دن یہ نعمتیں مل جائیں اور میسر آ جائیں، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اب دو چیزیں ایسی ہیں، اس کو لکھ لینے کے بعد بس اس کے 4 ہی درجات، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر جو ہے وہ حسد کرنا چاہیے، دو چیزیں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا صرف 2 شخصوں پر حسد کرنا جائز ہے، ایک اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے اور وہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، سو وہ آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی قرآن دیا جاتا تو میں بھی اس کو اسی طرح دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور اسی طرح پڑھتا۔ کتنی پیاری یہ خواہش ہے، اس پر حسد ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس سے چھن جائے بلکہ کہنا یہ ہے، اور یہ اسی زمرے میں ہے، یعنی مباح کی جو ہم نے بات کی ہے، مستحسن عمل کی جو بات کی ہے، اس زمرے میں، اس درجے میں کہ قرآن مجید کی کوئی اعلیٰ سطح کی تلاوت کرتا ہے، خوبصورت تلاوت کرتا ہے، خوبصورت اس کے معنی اور معارف جانتا ہے، اس کی تفسیر کرتا ہے، اس کے دیگر معاملات کرتا ہے، قرآن مجید کے علوم کو جانتا ہے، تو اس کے ساتھ حسد کرے اور کہے کہ یہ نعمت کاش مجھے بھی مل جائے، یہ نعمت کاش مجھے بھی مل جائے، تو اس جو عمل ہے اس عمل کو پسند کیا گیا، اس عمل کو مستحسن عمل۔ اور آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں یہاں پہ کہ آپ ان لوگوں میں ہیں کہ جن کو دیکھ کے لوگ یہ کہیں کہ اور رش کریں کہ ان کو قرآن مجید عطا کیا گیا ہے اور کاش ہمیں بھی یہ عطا کیا جاتا، کاش ہمیں بھی یہ عطا کیا جاتا۔ آپ ان جو خوش نصیب لوگ ہیں ان میں سے ہیں جن کے متعلق کہا۔ 2 کیٹیگریز ہیں، دوسری کا ذکر آگے آ رہا ہے، پہلی یہ کہ جس کو قرآن مجید اللہ نے دیا ہے، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کوشش کر کے اس کو ایسا پڑھیں کہ جو دوسرا دیکھنے والا ہے وہ یہ جانے اور ہم سے اس بات پہ حسد کرے، اور یہ نیکی کا پھیلاؤ ہے، اور یہ نیکی کا پھیلاؤ ہے، اس میں اللہ نے آپ کو یہ نصیب آپ کے نصیب میں رکھا ہے، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ سے کوئی اس پہ حسد کرے،
یعنی اتنا اپنے آپ کو قابل اور اتنا خوبصورت اور احسن پڑھنے والا بنا لو، اپنے اندر اسی ایبیلٹی پیدا کر لو، تو پھر اللہ رب العزت کیا کرے گا، اس کو بھی یعنی یہ حسد کی صورت قرار دیا، درجہ قرار دیا، لیکن اس کو مباح کہا اور مستحسن کہا کہ اس کی خواہش کرنا یہ ایک اچھے عمل کے لیے۔ پھر اسی طرح سے دوسری جو چیز ہے جس کے متعلق کہا وہ انفاق ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ نے کسی کو مال دیا، وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، کسی کے جو دیکھنے والے کے دل میں یہ آئے اور وہ کہے کہ کاش مجھے بھی مال دیا جاتا اور میں اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا، اللہ کے لیے لوگوں کو دیتا اور تقسیم کرتا، تو یہ دوسری چیز ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور بخاری شریف کی جلد دوم ہے، یہ صفحہ 107 ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ۔ اب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر جرح و تعدیل کے حوالے سے کوئی بحث ہے، کہہ سکتے ہیں لوگوں نے کی ہیں، لیکن یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ۔ پھر اسی طرح سے اب یہ جانتے ہیں کہ یہ تو ہم نے حسد کے متعلق دیکھ لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی دیکھ لیے، اس کے نقصان بھی دیکھ لیے، اس کے بعد ہم نے اس کی حقیقت کو بھی دیکھ لیا اور اس کے مراتب کو بھی دیکھ لیا کہ بھئی یہ کتنے درجے اس کے ہوتے ہیں جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز اور جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کے سبب کیا ہیں، ان اسباب کو بھی جانتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں، پہلا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ وہ عداوت اور بغض، یہ سب سے بڑا ہے۔ عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، بغض کہتے ہیں آپ کے اندر کسی کے خلاف نفرت بری ہوئی ہو، تو یہ نفرت سے اور دشمنی سے جنم لیتا ہے، جس سے دشمنی ہوتی ہے پھر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ چھن جائیں، پھر بندہ چاہتا ہے، اور حسد کی یہ اعلیٰ ترین شکل کہ اس کے پاس سے اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور زائل ہو جائیں۔ پھر اسی طرح سے جو دوسری بڑی چیز ہے وہ ہے تکبر، وہ تکبر بھی ایک حسد کی ہی سبب بنتا ہے، غرور اور تکبر بھی حسد کا سبب بنتا ہے۔ اس میں عام طور پہ یوں کہہ لیں کہ اپریسیشن کا بڑا پہلو پایا جاتا ہے، اپریسیشن کا، لوگوں کے یعنی اگر اپنے ہی کولیگز میں ایک آفس میں کام کر رہے ہیں، اس میں یہ خیال تھا کہ مجھے پریورٹی مل جائے گی، لیکن پریورٹی مل گئی کسی اور کو، اور اس کو وہ عزت مل گئی، اس کو مرتبہ مل گیا، تو اس وجہ سے بھی وہ حسد کرے گا، یعنی اس تکبر کی وجہ سے معاصر ایک ہی طرح کے کام کر رہے ہیں اس میں تکبر آ جائے۔ پھر اسی طرح سے لوگ بعض اوقات کسی کے متعلق یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کم درجے کا ہے، لیکن اس کو ایک درجہ مل جاتا ہے، اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی درجہ مل جاتا ہے، مقام مل جاتا ہے، تو اس مقام کے ملنے پر کیا کرتا ہے، وہ حسد کرتا ہے جو اس سے اوپر ہوتا ہے کہ اس کو یہ مقام مل گیا، اس کو یہ درجہ مل گیا، یہ کل ابھی تو یہاں پھرتا تھا گلیوں میں، اب یہ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے اس کو، تو یہ ایک حسد کی کیفیت ہوتی ہے۔ جب بھی یہ بات ذہن میں آئے تو یہ بات اپنے ذہنوں میں آپ بابر کر لیں، یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف تفسیر پڑھ رہے ہیں تو یہ کتابوں کے لیے بات ہے، نہیں، یہ پریکٹیکل شیپ ہے ہماری زندگی کی، ہمیں اس کو اپنی زندگیوں پہ لاگو کرنا ہے اور طاری کرنا ہے، ہمیں اس کو اپنے کردار کا حصہ بنانا ہے۔ یہ جتنی تنبیہات ہمیں فرمائی گئی ہیں، جتنی چیزوں سے روکا گیا ہے، اب اس حسد سے ہمیں روکا ہی گیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان وہ یہودیوں کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، لیکن اب ہم اگر اسی روش پہ، اسی ذہنی سوچ سے چلیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ صرف کتابوں میں رکھنے کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کو اپنی زندگیوں پر طاری کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کر کے آگے بڑھنا ہے، یہ ڈیمانڈ ہے قرآن مجید کی ہم سے۔ پھر اسی طرح سے چوتھی اس کی حسد کا سبب اور وجہ وہ یہ کہ جب کئی شخص یعنی کسی ایک مقصد کو پانے کے لیے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں،
ان میں سے کسی ایک کا ہاتھ پڑ جاتا ہے اور وہ اس کو کام کر لیتا ہے، وہ جلدی کر لیتا ہے. بہت سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں، وہ جلدی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دیگر معاملات، تو اس میں جو شخص جلدی کر لے، باقی کے اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، باقی کے اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں. یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، آفیسز اور دفاتر میں بھی ہوتا ہے. پھر وہ جو کچھ گھر میں ہوتا ہے، جو کچھ دفاتر میں ہوتا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی ہم ایک معاشرے کو عکاس کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک معاشرے کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہی چیزیں پھر معاشرے کا حصہ بنتی ہیں اور بڑھتی ہیں، آگے چلی جاتی ہیں، سوسائٹی بنتی ہے، اس سے قومیں بنتی ہیں. تو یہ بیسک وجوہات میں سے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک چیز اور، کہ اپنا ہی تفرد اور تسلط جمانا کسی پر. یعنی کسی نے کوئی ہنر سیکھ لیا، کوئی سکل سیکھ لی، کسی نے مثلا ٹیچنگ ہی سیکھ لی اور ٹیچنگ میں ایک خاص مقام پر پہنچ گیا. اب وہ کسی دوسرے کو اگر اس فیلڈ میں آتا دیکھے تو وہ بھی اس پہ حسد کرے گا کہ یہ کیوں آ گیا، یا وہ اس سے تھوڑا سا بڑھ کے اوپر چلا جائے تو وہ پھر یہ کہے گا کہ یہ کیوں آ گیا. یہ بھی حسد کی ایک شکل ہے، اور یہ وجہ ہے حسد کی، یہ وجہ ہے حسد کی. اب یہ میں نے آپ سے 5 وجوہات عرض کی ہیں جو حسد کے متعلق ہیں، اور یہ اسباب اور وجوہات ہیں حسد سے متعلق. ان کو یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. اب ان کا کیا کوئی علاج بھی ہے؟ یعنی جتنی پہلے ہم نے یہ سارا پورا نریشن، جو جتنی سٹوری بلڈ کی ہے ہم نے، کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ جی ہاں، ضرور علاج ہے. اسی قرآن مجید میں اس کا علاج ہے، جا بجا فرمایا گیا. میں پوائنٹ کے طور پہ صرف آپ کو لکھواتا ہوں. سب سے پہلی بات لکھیں، وہ یہ ہے کہ انسان کو تقدیر پر اپنا ایمان مستحکم رکھنا ہے. تقدیر پر اپنا ایمان مستحکم اور مضبوط رکھنا ہے. یعنی اللہ پر اس کا ایمان، آمنت باللہ کا فریضہ اس نے اولین سر انجام دینا ہے. جب بھی ایسا خیال آئے تو اس کے ذہن میں فوری اللہ کی الوہیت و وحدانیت آ جائے، اس کا حکم آ جائے، اس کا کن فیکون آ جائے، اور اسی کا خالق و مالک اور رزاق ہونا آ جائے، اسی کا عادل و فاضل ہونا آ جائے. اللہ کی الوہیت کا اس کے سامنے اظہار ہو جائے، اس کو مستحکم رکھے. پھر دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، جو نعمت اس کو مل گئی ہے، اس پر وہ رہے، اس پر راضی رہے، اسی پر وہ راضی رہے. پھر اسی طرح سے تمنا کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جو اس سے نہ مانگے وہ ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی مثال دے کے مانگے کہ اس کو فلاں چیز دی ہے، مجھے بھی مولا وہ چیز دے، تو اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جو تمہاری ضرورت ہے اس کو مانگ لو، اس کے پاس کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں. جو تمہیں ضرورت ہے وہ اس سے مانگو نا. کسی کی دیکھ کے اپنی مانگتے ہو، اپنے لیے مانگتے ہو. تو یہ اپنا، یعنی اگر کوئی دوسرے اینگل سے بات کرے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. یعنی انسان کی اپنی سوچ ہی نہیں ہے، کسی کو دیکھتا ہے اور اس کے متعلق سوچنا شروع کر دیتا ہے اور اسی راہ پہ چل جاتا ہے. تو اس کی کوئی سیلف یعنی چیزیں ہیں، اس کی اپنی ذاتی کچھ سوچ ہے، اس کی فکر ہے، اس کی سمجھ ہے، اس سے متعلق وہ مانگ لے. بھائی اس نے کوئی منع کیا ہے؟ نہیں منع کیا. اس نے تو بار بار حکم دیا ہے کہ بھائی مجھ سے مانگو، میں ہی دینے والا ہوں، میں ہی رزاق ہوں. جا بجا قرآن مجید میں اس نے فرمایا ہے. تو اس سے مانگنے سے کبھی بھی منع نہیں ہے. پھر اسی طرح سے اس کا شکر ادا کرنا ہے. جو ملا ہے اس پر راضی رہنا ہے، راضی رہنے کے بعد اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر کا اس نے بدلہ کیا دیا ہے؟ حسد کا یہ بدلہ ہے کہ جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی چھن جاتا ہے، اور شکر کا بدلہ یہ ہے کہ وہ 1 پر 70 دیتا ہے. 1 پر 70 دیتا ہے. ایک چیز ملی، اس پر 1 دفعہ شکر کیا، 70 وہ اور دے گا. یہ شکر ہے. تو یہ کرنا چاہیے بیسیکلی. صبر کرے، راضی رہے، اور پھر اسی طرح سے شکر کرے. یہ 3 چیزیں میں نے الگ الگ آپ کو بتا دی. تو پھر کیا ہوگا اس میں؟ یہ ہوگا کہ حسد جو ہے وہ اس کا علاج ہوگا. اب اگر وہ یہ صورتیں نہیں کرے گا تو کیا چیزیں پیدا ہوں گی؟ مثلا اگر وہ یہ کام نہیں کرتا
تو کیا چیزیں پیدا ہوں گی؟ سب سے پہلی چیز کہ جو پیدا ہوگی وہ یہ کہ حسد کی وجہ سے انسان اللہ کے حکم اور اس کی تقسیم کو ناپسند کرتا ہے۔ کیا یہ اچھی بات ہے کہ اللہ نے جو تقسیم کر دی ہے ہم اس کے متعلق کوئی سوال اٹھائیں یا ذہن میں سوچ بھی لے کے آئیں؟ یہ اچھی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے اس پر خوش رہو، اس پر خوش رہو۔ یعنی اگر تم ننگے تھے، تمہیں جوتے دے دیے پہننے کے لیے، تو اس پر اس کا شکر ادا کرو نا۔ یہ کیوں کہو کہ مجھے گچی کے نہیں ملے ہیں، مجھے باٹا کے نہیں ملے ہیں، مجھے اور لڑکیوں کو سٹائلوں کے نہیں ملے ہیں، اور کیا کچھ ہے؟ تو اس پہ کیوں کہنا ہے؟ اس پہ کہ میرے پاؤں میں جوتے تو ہیں نا، اس پہ شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جو اس نے تقسیم کی ہے وہ تقسیم کو بہتر جانتا ہے، اس تقسیم پر ایمان لانا ہے۔ اگر نہیں لائے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا، یعنی تقسیم کو ناپسند کرے گا، اور کیا کرے گا؟ اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، اللہ کے حکم کے خلاف کرے گا۔ تو جو اللہ کے خلاف کرے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح سے انسان جب کسی مسلمان کے پاس زیادہ نعمتیں دیکھ کر حسد کرتا ہے تو وہ اولیاء اللہ کے زمرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ حسد ولایت کی طرف نہیں لے جا سکتا، حسد آپ کو ولایت سے دور کر دیتا ہے، بلکہ آپ کو شیطان سے جوڑ دیتا ہے۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اس نے یہی حسد ہی تو کیا تھا، کہا تھا میں آگ سے بنا ہوں، یہ بنا ہے مٹی سے، اس کو فضیلت دے رہے، اس کو فضیلت دے رہے ہو، اور اشرف المخلوقات بنا رہے، یہی کیا تھا نا۔ تو اس لیے کیا ہونا چاہیے کہ حسد سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ والوں کے ساتھ رہیں، اللہ والوں کے ساتھ رہیں، شیطان سے بچیں۔ پھر اسی طرح سے حسد کرنے والا ہمیشہ جلتا اور کڑتا رہتا ہے، کرتا کراتا کچھ ہے نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی نیکیاں جو کرتا ہے وہ بھی کسی کو دے دیتا ہے اور کسی کے سپرد کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا ہے۔ حاسد شخص جو ہوتا ہے ہمیشہ کڑتا رہتا ہے، یہ اب اس نتیجے میں پیدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے حسد کرنے والا شخص، لوگ تو اس کو مذموم کہتے ہیں، یعنی اس کو مذموم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مذمت کرتے ہیں اس کی، اور اللہ کے نزدیک وہ ملعون ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تمام نعمتوں سے جب دور ہوگا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، تمام نعمتیں اللہ کی رحمت ہیں، ان سے وہ دور ہوگا تو وہ ملعون کہلائے گا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ کسی پر لعنت کریں تو اس کو یہ ہم بد دعا دے رہے ہوتے ہیں یا دعا دے رہے ہوتے ہیں یا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو، بد دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے حاسد ہمیشہ یہ تمنا کرتا ہے کہ جس سے وہ حسد کرتا ہے اس سے نعمت زائل ہو جائے، لیکن اس کی یہ تمنا پوری نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کے الٹا گلے میں پڑ جاتی ہے۔ کوئی عالم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کچھ ہے، تو اس سے وہ نعمت چھن جائے، اس کو کوئی بیماری آ جائے، وہ اس طرح کی دعائیں کرے گا، اس طرح کی بد دعائیں کرے گا، اس طرح سے اس کے حق میں کلمات کہے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو کسی قسم کی بیماری لگ جائے، اس کی بے عزتی ہو جائے کہیں پہ، اس سے کوئی چیز اسے بھول جائے، تو اس طرح کی باتیں کرے گا۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ یہ ہمارا جو ہم نے مکمل کیا، یہ حسد کے متعلق ہم نے چند چیزیں دیکھی ہیں۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو لکھنے کا بھی درمیان میں کہا، مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ اتنی رواج پذیر ہے یہ چیز کہ ہمیں اپنی زندگیوں سے اس کو نکالنا ہے۔ آج کے بعد یہ جو قرآن لور ہیں جتنے مجھے سن رہے ہیں اس وقت، ان کی زندگیوں میں کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے قرآن لور ہیں، تفسیر القرآن کورس کے قرآن لور ہیں، یہ میں نے ٹائٹل اس دن دیا تھا سب کو، یہ جو قرآن لور ہیں ان کی زندگیوں میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہے شکر کریں، صبر کریں، اللہ سے
اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے جو کچھ میسر ہے اسی میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کریں. بس کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے راضی رہیں، کہیں کہ وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے. بھئی مجھ سے تو نہیں اس نے لیا نا، اللہ نے دیا ہے. تم نے مانگنا ہے تو وہ اللہ سے مانگو، تم نے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. بات کلیئر؟ یہ آج کا بڑا ہی امپورٹنٹ سبق تھا، آپ نے یقیناً اس کو لکھا ہوگا اور بات کو سمجھا ہوگا. پھر ہمارے پاس ابھی تھوڑا سا وقت ہے، ہم آگے دیکھ لیتے ہیں چیزوں کو. اس کے بعد آگے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے. دیکھ لیں، نماز اور زکوٰۃ کا پھر حکم آیا، پھر اکٹھا آیا. بحث اس پہ آگے چل کے کریں گے، پہلے تھوڑی سی میں کر چکا ہوں کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم اکٹھے آنے کی وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے. اب اسی طرح سے آگے چلتے ہیں کہ اس میں فرمایا پھر اسی آیت کریمہ میں کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالی ہر کام کو دیکھنے والا ہے. جو کچھ بھی کرتے ہیں ہر کام کو دیکھنے والا ہے. وہ ہمارا ہر چھوٹا عمل بھی دیکھ رہا ہے، بڑا عمل بھی. اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے. اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 111، اس میں کچھ چیزیں بیان ہو رہی ہیں یہودیوں اور عیسائیوں سے متعلق. یہودی اور عیسائی، یہ ایک یہودیوں کا گروہ آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور پھر کچھ یہودی بھی آ گئے. اب ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ یہ جو یہود ہیں یہ کچھ نہیں ہے، ان کا دین کچھ نہیں ہے، یہ سارے جھوٹے ہیں. پھر اسی طرح سے دوسرا کہنے لگا کہ یہ جو عیسائی ہیں وہ جھوٹے ہیں. تو دونوں آپس میں یہ بات کر رہے تھے اور بارگاہ نبوت میں بیٹھے تھے، بارگاہ نبوت میں بیٹھے تھے. یہ شان نزول اس کا بیان ہے، لیکن اس شان نزول پر بحث ہے اور لوگوں نے مختلف بھی بیان کیے ہیں. یہاں صرف اتنا میں نے تعارف کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ لوگوں نے بھی اس کو پڑھا ہوگا، میں نے چونکہ آیات 120 تک دی ہوئی تھی تو یقیناً اس کو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف تفاسیر سے. تو وہ آگے بیٹھے، وہ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، وہ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. اصل بات یہ تھی کہ پہلے جو تھے وہ تو سچے تھے، یعنی متقدمین اور پہلے آنے والے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، وہ دونوں تو یعنی وہ تو ٹھیک تھے، پرفیکٹ تھے. لیکن بعد میں ان میں خرافات آ گئیں، بعد میں انہوں نے چینجنگز اور تبدیلیاں کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد تو پھر موسٹلی کی تبدیلیاں کی. تو اب وہ ان کو کوئی شے نہیں مانتے، ان کو کوئی شے نہیں مانتے، یعنی ان کے عقائد جھوٹے ہیں، ان کے عقائد جھوٹے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کچھ بھی وہاں پہ اس وقت نہیں فرمایا، بلکہ کیا کہا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ تو ان دونوں کی تصدیق کرنے والا ہے. جو مضمون یہاں سے اخذ کیا اور جو چیز بتائی وہ یہ کہ یعنی جو چیز اب میں انہی آیات کی طرف ہوں تاکہ میں اس کو جلدی سے مکمل کر لوں، یا میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس کو اگلے پہ لے جائیں. ٹائم چونکہ بہت کم ہے تو بات اس یہاں رہ نہ جائے. چلیں اگر رہے گی تو ہم انشاءاللہ اس کو اگلے میں مکمل کر لیں گے. اب وہ بیٹھے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو بات کی وہ یہ کہ وہ ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ دوزخ میں جائیں گے. تو یہ ایک مکالمہ اور یہ ایک بحث ہو رہی ہے. ٹھیک، تو یہاں پہ یہ حکم ہمارے لیے دیا کہ جو جنت میں جانے کا یا دوزخ میں جانے کا یہ فیصلہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ جو تعلیم دی گئی ہے، جو کتاب دی گئی ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو احکامات دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا ہے. اور ایسے ہی خواہ مخواہ میں یعنی کسی کے جہنمی ہونے کا فتویٰ نہیں دے دینا، کسی کے جنتی ہونے کا فتویٰ نہیں دے دینا. اس کا اختیار آپ لوگوں کو نہیں ہے، یعنی نہ کوئی دلیل ہو، نہ کوئی اس پر برہان ہو، کچھ بھی نہ ہو تو ایسے ہی دعویٰ کر دیں کہ یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے. تو ایسی بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے اور یہ قابل برداشت نہیں ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے. یعنی اسی آیت نمبر 111 میں جیسے فرمایا کہ اپنے سوا دوسروں کے جنتی ہونے کا خیال، کہ میں دوسروں کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ
جہنمی ہے، اپنے بارے میں یہ خیال کرنا کہ میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ جو آج معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے یہ چیز، تو یہ اس سے جو یہودی سوچ ہے، یہ سوچ کہ جو نصارہ کو یہودی اور یہودیوں کو نصارہ دونوں آپس میں کہتے رہتے ہیں، تو یہ سوچ آج اگر کوئی کافر کافر کرے گا تو یہ سوچ ان کی ہے، وہ ان کے پلڑے میں جائے گا اور وہ کھاتا ان کے یعنی پاس جائے گا، یعنی جو بھی ایسی کوئی بات کرے گا وہ ان کے کھاتے میں جائے گا، یعنی اسی سوچ کو پرموٹ کر رہا ہوگا، اسی ذہنیت کو پرموٹ کر رہا ہوگا۔ جو بھی آج یہ کوئی کافر کہے کسی کو، کوئی جنتی کہے کہ میں جنتی ہوں، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ جنتی ہے، اس طرح کی جو باتیں کرے تو وہ اسی ذہنیت کا عکاس ہے، اسی ذہنیت کو پرموٹ کر رہا ہے۔ تو ایسی بات دین اسلام میں نہیں ہے۔ دونوں باتیں کر رہے تھے، حضور نے نہیں فرمایا کہ میرا دین یہ ہے، اسلام یہ ہے، نہیں فرمایا، اسلام دونوں کی تصدیق کرتا ہے، دونوں کو جھٹلایا نہیں ہے کہ یہ بھی جھوٹے ہیں، یہ منسوخ ہو گئے چونکہ میں آ گیا اب یہ منسوخ ہو گئے، نہیں کہا کسی کو بھی۔ کیا کہا، کیا فرمایا؟ وہ یہ کہ یہ تو ان دونوں کی تصدیق کرتا ہے، اب تحریف ہوئی وہ ایک الگ چیپٹر ہے، چینجنگ کرتے رہے وہ تم لوگوں نے کی ہیں، کرتے رہو، لیکن یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ یہیں پہ میں بات کو روکتا ہوں۔